کیا آپ نے عام الفیل کا واقعہ سنا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آخر وہ کون سی قدرت تھی جس نے ایک عظیم الشان لشکر، جنگی ہاتھیوں اور ایک مغرور بادشاہ کو چند چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے شکست فاش سے دوچار کر دیا؟ کیا ایک محض تاریخی داستان ہے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا زندہ معجزہ جس کی صدا آج بھی تاریخ کے صفحات پر گونجتی ہے؟ قرآن مجید کی سورہ الفیل میں اس واقعے کی طرف صرف چند آیات میں اشارہ کیا گیا ہے، لیکن اس اشارے کے پیچھے صدیوں پر محیط ایک ایسی تاریخ پوشیدہ ہے جسے جانے بغیر نہ اس سورہ کا پیغام سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس کے مقصد نزول تک رسائی ممکن ہے۔ لہٰذا آئیے وقت کی گرد ہٹاتے ہیں اور لگ بھگ 1500 برس پیچھے اس دور میں چلتے ہیں جب عرب کی سرزمین ابھی نور اسلام سے منور نہیں ہوئی تھی اور تاریخ ایک ایسے واقعے کی منتظر تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے قدرت الہی کی سند بن جانے والی تھی۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ بحر احمر یعنی کہ ریڈ سی کی دائیں طرف یمن کا ملک ہے اور اس کے دوسری طرف بر اعظم افریقہ کا ملک حبشہ ہے جس کو آج ایتھیوپیا کہتے ہیں۔ علم انساب یعنی کہ جینیولوجیکل اسٹڈیز کے ماہرین کا خیال ہے کہ حبشہ کے باشندے جو تھے وہ دراصل یمن کی قوم سبا یعنی دا کنگڈم آف شیبہ کے ہی لوگ تھے، جنہوں نے یمن کے خوشحالی کے دور میں یہاں سے نکل کر ابیسینیا کے ساحل پر اپنے تجارتی منڈیاں اور مراکز قائم کر لیے تھے، لیکن زیادہ دیر تک وہ اپنی انفرادیت قائم نہ رکھ سکے۔ افریقہ کے اصلی باشندوں کے ساتھ شادی بیاہ کا سلسلہ شروع کر لیا، یہاں تک کہ نہ وہ خالص سبائی بچے اور نہ خالص افریقی بلکہ ایک مکسڈ ایتھنک گروپ بن گئے۔ گویا سبا کی قوم دو حصوں میں بٹ گئی، ایک حصہ اپنے اصلی وطن یمن میں مقیم رہا جنہیں سبائے ہمیر یعنی سیبینس آف ہمیر کہا جاتا ہے، اور جو لوگ وطن چھوڑ کر یہاں آباد ہو گئے تھے افریقہ میں انہیں سبائے حبش یعنی کہ ابیسین سیبینس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یمن کے اصلی باشندے جو تھے وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، مختلف ستاروں کے لیے انہوں نے الگ الگ مندر بنوا رکھے تھے، لیکن اس زمانے میں افریقہ کیسر روم کے قبضے میں تھا۔ رومی عیسائی تھے، ان کے حکومتی اثر اور سرگرم تبلیغ کی کوشش کی وجہ سے عیسائیت کو وہاں بڑا فروغ حاصل ہوا۔ حبشہ کے باشندے بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، ان کی اکثریت نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ یمن میں بھی عیسائی مبلغین کی کوششوں کی وجہ سے نجران کے خطے میں عیسائیت نے اپنا اثر و رسوخ یعنی کہ انفلوئنس قائم کر لیا۔ ذو نواس جو کہ ہمیر کا آخری بادشاہ ہوا کرتا تھا، عیسائیت کے فروغ سے آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے بڑے بڑے خندق کھدوائے، اس میں آگ جلوائی اور ان عیسائیوں کو آگ میں پھینک کر جلا دیا، جس کا ذکر آپ پچھلی ویڈیو میں سن چکے ہیں۔ یمن کا ایک عیسائی امیر دوس بن سالبان جو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس فریادی بن کر پہنچتا ہے اور کہتا ہے نجاشی ہماری مدد کیجیے۔ نجاشی نے قیصر روم سے مشورہ کیا اور یمن پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ چند عیسائی جو بچ گئے تھے قیصر کے پاس قسطنطنیہ یعنی کانسٹنٹینوپل پہنچے اور وہاں جا کر اپنے بھائیوں کی دردناک داستان بیان کی۔ قیصر نے نجاشی کو یمن پر حملہ کرنے اور ان مقتولوں کا انتقام لینے کی ہدایت دی۔ چنانچہ حبشی لشکر یمن پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ قیصر نے اپنی بحری بیڑا بھی فراہم کیا تاکہ یہ لشکر جرار اس کے ذریعے بحر احمر یعنی لال ساگر کو عبور کر سکے آسانی سے۔ قیصر نے یہ رویہ کیوں اختیار کیا آخر؟ کیا اس فراغ دلانہ اناد کا محرک کیا صرف مذہبی جذبہ تھا؟ نہیں، بعض مورخین کی رائے ہے کہ یہ ایک محض بہانہ تھا مذہبی جذبہ۔ اصلی مقصد تو یہ تھا کہ اس تجارتی راستے پر اپنی گرفت مضبوط کی جائے جس کے ذریعے مشرقی ملکوں کی قیمتی سامان تجارت مغربی ملکوں تک پہنچتا تھا۔ اس سے پہلے اس راستے پر اہل عرب کی اجارے داری یعنی مونوپولی ہوا کرتی تھی، اور انہی کے انگنت اونٹوں پر مشتمل قافلے اس سامان کو بحر احمر کی بندرگاہ سے اٹھا کر بحر روم کے ساحل تک پہنچایا کرتے تھے۔ کئی صدیوں سے رومی للچائی ہوئی نظروں سے اس راستے کو دیکھا کرتے تھے اور محض کسی بہانے کی تلاش میں رہتے۔ عرصے سے رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان جنگ جاری تھی اور حالت جنگ میں رہتے ہوئے اس راستے کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ ممکن ہے کہ قیصر کے اس اقدام کے محرک یہی دونوں باتیں ہوں گی۔ الغرض جب حبشی لشکر حملہ ور ہوا تو شاہ یمن ذو نواس نے ایڈن اور حضر موت کے ساحل پر اس کا استقبال کیا اور اسے ہارنے پر مجبور کر دیا۔ حبشی وطن واپس آئے اور عصر نو بڑے زور و شور سے دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دفعہ ذو نواس ان کے حملے کی تاب نہ لا سکا، اس کا لشکر بری طرح سے ہار گیا اور ذو نواس نے راہ فرار اختیار کی اور بھاگتے بھاگتے اپنا گھوڑا ایک دریا میں ڈال دیا، لیکن پھر بھی اس کا کام تمام کر دیا گیا۔ ذو نواس کے قتل کے بعد اس کا نائب ذو جدن مقابلے کے لیے بڑھا، لیکن وہ بھی مارا گیا۔ اس کے بعد اس کا نائب ذو نیران نے بھی حبشہ فوج کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ناکام رہا۔ اس طرح 500 عیسوی میں سارا یمن حبشیوں کے قبضے میں چلا گیا۔
عرب مورخین کے نزدیک اس حبشی لشکر کے سالار کا نام ارباد تھا۔ شاہ نجاشی نے اسی کو وہاں کا والی مقرر کر دیا۔ عربی روایات کے مطابق ارباد نے تقریباً 20 سال تک یمن پر حکومت کی۔ اس کے بعد حبشی فوج نے ایک فوجی افسر ابرہہ کی قیادت میں اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ ارباد مارا گیا اور ابرہہ یمن کا والی بن بیٹھا۔ سال کا تعین کرنا مشکل ہے، البتہ ایک انسکرپشن ہے جو ابرہہ کا نسب کیا ہوا ہے، اس پر 657 یمنی سال لکھے ہوئے ہیں جو 543 عیسوی کے مطابق ہے۔ نجاشی نے ابرہہ کی بغاوت اور ارباد کے قتل کی خبر سنی تو غضبناک ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ خاک یمن کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالے گا اور ابرہہ کا خون بہائے گا۔ ابرہہ نے ایک شیشی میں اپنا خون بھرا اور یمن کی کچھ مٹی ایک تھیلی میں بند کر کے بھیج دی بادشاہ کے پاس۔ دونوں کو بادشاہ کے پاس بھیجا گیا اور اس میں ایک خط بھی تھا جس میں لکھا تھا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ نے جو قسم اٹھائی ہے اسے پورا کرنے کے لیے میں نے اپنا خون اور یمن کی مٹی بھیجی ہے۔ آپ اس مٹی کو اپنے پاؤں سے رون ڈالیے اور میرا خون جو شیشی میں ہے اسے زمین پر بہا دیجیے۔ ابرہہ کے اس طریقے سے نجاشی بہت خوش ہوا اور اس نے یمن کا والی برقرار رکھا ابرہہ کو۔ جب ابرہہ کو اطمینان ہو گیا تو اس نے یمن میں عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی، بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے گرجے بنوائے اور یمن کے دارالسلطنت یعنی دا کیپٹل سٹی آف سنا میں ایک بہت بڑا اور عظیم الشان گرجا گھر بنوایا جسے عرب القلیس یا قلیس یعنی دا گریٹ کیتھیڈرل آف سنا کہتے تھے۔ ان تمام کوششوں اور اقدامات کے باوجود عیسائیت کی اشاعت میں اسے حسب منشا یعنی ایز ڈیزائرڈ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ تب اس نے اپنے سامنے موجود ایک ایسی رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹانے کا ارادہ کیا۔ اس نے عرب کے تمام علاقوں میں خبر پہنچا دی کہ میں نے تمہارے لیے خوبصورت کعبہ بنایا ہے، تو تم لوگ وادی غیر ذی زرع میں واقع ان خوردر سیاہی مائل پتھروں سے بنے ہوئے کعبے کی بجائے یہاں آ کر اپنا حج کیا کرو، جو سنا کی جنت نظیر وادی میں انسانی فن تعمیر یا دا آرٹ آف آرکیٹیکچر کا ایک شاہکار ہے۔ لیکن اس کی یہ دعوت ایسی تھی جیسے اے وائس لاسٹ ان دا ڈیزرٹ۔ لوگ اس کے ہر طرح کے پروپیگنڈا کے باوجود تپتے ہوئے صحرا، بے آب و گیا ریگستانوں کو مستانہ وار عبور کرتے ہوئے مکہ پہنچتے اور کعبہ شریف کی زیارت کر کے سکون حاصل کرتے۔ اس بات نے ابرہہ کو اور اکسایا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اس کعبے کو گرا کر نیست و نابود کر دے گا۔ ان حالات میں ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا جس نے جلتے پر تیل کا کام کر دیا۔ کہتے ہیں بنی کنانہ جو کہ عرب کا ایک قبیلہ تھا کہ کسی ایک شخص نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر قضائے حاجت کر دی اور اسے گندا کر دیا۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ چند عرب نوجوان نے اس کلیسا کو نظر آتش کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن مقاتل بن سلیمان کی رائے یہ ہے کہ کچھ مسافر رات گزرنے کے لیے اس گرجے کے پاس میں اترے تھے۔ انہوں نے کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی تھی۔ آندھی آئی اور چنگاری اڑ کر اس گرجے میں جا پہنچی، جس کی وجہ سے وہ گرجا جل گیا۔ ابرہہ یہ سن کر بہت غصہ ہوا اور اس نے فوراً مکہ پر چڑھائی کا عزم کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک لشکر جرار کعبہ کو منہدم یعنی ڈیمولش کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس لشکر کا سالار خود ابرہہ تھا۔ جزیرہ عرب میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلنے لگی۔ خود یمنی عمرہ اور سرداروں نے کعبہ مقدسہ کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ یمن کے ایک رئیس ذو نفر نے اپنی قوم اور اپنے تمام قبائل کو ابرہہ کا مقابلہ کرنے کے لیے للکارا۔ اس کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تمام لوگ اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ گھمسان جنگ ہوئی لیکن ذو نفر اور اس کے لوگ ہار گئے اور وہ گرفتار کر لیا گیا۔ ابرہہ نے ذو نفر کو اپنے ساتھ رکھا اور مکہ کی طرف روانہ ہونے لگا۔ جب اس کا گزر بلاد خصم یعنی دا لینڈ آف خصم سے ہوا تو بنی خصم کے سردار نفیل بن حبیب خصمی نے اس کا مقابلہ کیا۔ بنی خصم کے دونوں قبیلے شہران اور ناہس بھی اس کے ساتھ لڑے، لیکن سب ہار بیٹھے اور نفیل کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ابرہہ نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن پھر معاف کر دیا اور اپنے ساتھ رکھا تاکہ آگے سفر میں وہ اس کی رہنمائی کرے۔ جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اہل طائف کو بھی یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ابرہہ ان کے مندروں کو بھی نہ توڑ دے جن میں ان کے بت لات اور منات ہیں۔ چنانچہ وہاں کے روسا ابرہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سے کہنے لگے، ہمارا یہ معبد وہ نہیں ہے جسے گرانے کا تم نے ارادہ کیا ہے، بلکہ وہ تو آگے مکہ میں ہے اور ہم اس سلسلے میں آپ کی ہر طرح سے خدمت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ابرہہ نے انہیں اطمینان دلایا اور ان کی عزت اور تکریم کی۔ انہوں نے ابو رغال کو اس کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ راستہ بتائے اور کعبہ کی نشاندہی کرے۔ جب ابرہہ اپنے لشکر جرار کے ساتھ مکہ کے قریب وادی مغمس میں خیمہ زن ہوا تو ابرہہ کے کچھ لشکریوں نے مار دھاڑ شروع کر دی۔ بھیڑ، بکریاں، اونٹ جو بھی ان کے ہاتھ لگی سب ہاک کر لے گئے۔ اس لوٹ کے مال میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ ابرہہ نے ہمیر قبیلے کے حنات نامی ایک شخص کو مکہ بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ ابرہہ ان سے جنگ کرنے نہیں آیا ہے بلکہ وہ تو کعبے کو گرانے آیا ہے۔
اگر اہل مکہ نے مزاحمت نہ کی تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر انہوں نے کچھ حرکت کی تو نتیجے کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ حنات مکے جاتا ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ سب نے کہا حضرت عبد المطلب۔ آپ نے فرمایا ابرہہ سے جنگ کرنے کا نہ ہمارا ارادہ ہے نہ ہم میں اس کی ہمت، یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے خلیل کا حرم ہے، اگر وہ چاہے گا تو خود اس کی حفاظت کرے گا ورنہ جیسی اس کی مرضی۔ حنات نے آپ سے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ حضرت عبد المطلب اس کے ہمراہ ابرہہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی باروب شخصیت اور نورانی چہرہ دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا اور تخت سے نیچے اتر کر آپ کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا۔ ترجمان کے ذریعے اس نے کہا کوئی ارشاد؟ آپ نے فرمایا میری درخواست صرف اتنی ہے کہ تمہارے لوگ میرے 200 اونٹ لے آئے ہیں، مجھے وہ واپس کر دو۔ ابرہہ کو بڑی حیرت ہوئی، وہ کہنے لگا جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں آپ کے لیے بے حد احترام پیدا ہو گیا، لیکن آپ کی یہ درخواست سن کر وہ احترام ختم ہو گیا۔ آپ کو اپنی اونٹوں کی پڑی ہے لیکن کعبے کا ذرا خیال نہیں، جس کی وجہ سے آپ کی عزت کی جاتی ہے۔ تو عبد المطلب نے بڑے سادگی سے جواب دیا میں اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے غرور سے کہا کہ اب اس گھر کی حفاظت مجھ سے کوئی نہیں کروا سکتا۔ حضرت عبد المطلب واپس آئے اور قریش کو حکم دیا کہ سب لوگ مکہ سے نکل جائیں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ تاکہ یمنی لشکر انہیں تہس نہس نہ کر دے۔ آخر میں آپ اپنی قوم کے رئیسوں کے ساتھ کعبے کے پاس آتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ کعبے کے دروازے کے کنڈے کو پکڑ کر حضرت عبد المطلب نے دعائیں کی اور کہتے ہیں اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب اور ان کی قوت تیری قوت پر غالب نہ آ جائے۔ اگر تو انہیں اور ہمارے قبلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تیری مرضی ہو وہی کر۔ اے میرے رب، تیرے سوا مجھے ان کے مقابلے میں کسی اور سے کوئی امید نہیں۔ اے میرے رب، ان کی دست برس سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ اس گھر کا دشمن ہے تیرا دشمن ہے، انہیں روک دے تاکہ وہ تیری بستی کو ویران نہ کر سکیں۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد آپ سب کو ساتھ لے کر پہاڑوں میں چلے گئے۔ ابرہہ نے صبح سویرے مکے پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ اس کے لشکر میں 9 یا 12 جنگی ہاتھیوں کا ایک دستہ تھا۔ سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا۔ جب اس ہاتھی کو مکہ کی طرف پیش قدمی کے لیے ہانکا گیا تو وہ اٹھا نہیں، لیکن جیسے ہی کسی اور طرف بھیجا جاتا وہ چل پڑتا۔ نفیل یہ واقعہ دیکھ کر حیرت میں آیا اور بھاگ کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ انہی حالات میں فضا میں چھوٹے چھوٹے پرندوں کے گول در گول دکھائی دینے لگے۔ ہر پرندے نے ایک سنگریزہ اپنی چونچ میں اور ایک ایک اپنے دونوں پنجوں میں پکڑ رکھے تھے۔ ہر سوار پر ایک پرندہ ایک کنکری مارتا جو اس کے فولادی خود آہنی زرہ اور اس کے جسم کو چیرتا ہوا زمین میں دھس جاتا۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ ابابیل کا مطلب ہے مجتمع۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ مختلف ٹکڑیاں ایک کے بعد ایک آتی ہیں، یعنی پرندوں کے جھنڈ کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ لشکر کا اکثر حصہ تو وہیں تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک مختصر تعداد جن میں ابرہہ بھی تھا وہ وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب تو ہوئے، لیکن ان کے جسموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ چل سکے۔ ان کے جسموں سے خون بہنے لگا، گوشت گل سڑ کر نیچے گرنے لگا۔ ابرہہ سنا پہنچ گیا جیسے تیسے، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا جسم ناسور بن چکا تھا۔ جیسے ہی اپنے شہر پہنچا اس کا سینہ شک ہو گیا اور اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ وہ دشمن جسے اپنی قوت اور لشکر کی کثرت پر گھمنڈ تھا، اسے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی سنباری نے فنا و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنی کنانہ کے سردار ذو نفر کے ہاتھوں اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اگر اللہ چاہتا تو بنی خصم کے سردار نفیل کو اس کی بربادی کا ذریعہ بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ دشمن کو حرم خلیل تک پیش قدمی کی مہلت دے اور تمام لوگوں کے سامنے اپنی قوت قاہرہ کا مظاہرہ کرے تاکہ قیامت تک کسی کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اس واقعے کا اثر یہ ہوا کہ مشرکین عرب کا اعتماد ان جھوٹے بتوں سے اٹھ گیا اور وہ تمام اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے بڑی عاجزی سے فریاد کرنے لگے۔ کہتے ہیں یہ اثر ان پر 7 سال تک باقی رہا اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ اس صورت نے یہ بھی بتایا کہ اے اہل مکہ، تم میرے حبیب کی دعوت توحید کو بڑی بے رخی سے ٹھکرا رہے ہو اور ان بتوں کی الوہیت کے نظریے سے دستبردار ہونے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہوتے۔ کیا تمہیں عام الفیل کا یہ واقعہ نہیں یاد؟ اس روز تمہیں اس لشکر جرار سے کس نے نجات دی تھی؟ کس نے عالم غیب سے پرندوں کے جھنڈ بھیجے تھے؟ کس کے حکم سے ان پرندوں نے سنگباری کر کے تمہارے دشمن کو تہس نہس کیا تھا؟ اسی نے تمہارا بال بی کا نہ ہونے دیا اور اسی نے اس کعبے کی بھی حفاظت فرمائی جس سے تمہاری عظمتیں وابستہ ہیں۔ اسی سال کو اہل عرب عام الفیل کہتے ہیں اور یہ واقعہ 570 عیسوی میں پیش آیا۔ محرم کا مہینہ تھا اور اسی سال ربیع الاول کی مبارک مہینے میں کعبہ مقدسہ کو بتوں کی نجاست سے پاک کرنے والے
اس کے در و دیوار کو نور توحید سے منور کرنے والے اور کعبے کو ذکر الہی کے نغموں سے آباد کرنے والے اللہ تعالیٰ کے حبیب محبوب اور اس کے مخلوق کے ہادی و مرشد محمد مصطفیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس واقعے کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ الفیل میں فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل وجعلہم کعصف مأکول، یعنی اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے داؤ کو تباہی میں نہیں ڈال دیا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی جو انہیں کنکروں کے پتھروں سے مارتی تھی، پھر انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھائی ہوئی کھیتی کی پتی۔